السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हर किस्म की तारीफ हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء ختم الرسل امام الکل امام اعظم خطیب اعظم خطیب الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نوجوان ساتھیوں، اور بزرگان ملت، جو آیت مقدسہ مطہرہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جن کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نوجوان ساتھیوں اور بزرگان ملت، یہ دنیا کی زندگی جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے موت کے جام کو، موت کے ذائقے کو چکھا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، بڑوں نے موت کے جام کو پیا ہے، بالکل اسی طرح ایک نہ ایک دن میں اور آپ بھی موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو مجھے اور آپ کو عطا کی جائے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور روز محشر قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ جو جنت میں چلے گئے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور جو جہنم میں پھینک دیے گئے وہ ان کے عذابوں میں مبتلا اور اس سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں، لیکن دلی تمناؤں سے، دلی خواہشات سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اعمال صالح، نیک عمل کا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک صالح اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ اور نیک اعمال میں سب سے اہم اور جو ضروری چیز ہے وہ نماز ہے،
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ بس نماز قائم کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر لازم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو بر وقت ادا کرنا یہ سب سے اچھا اور افضل عمل ہے۔ اور حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز جو ہے وہ روشنی ہے، نماز جو ہے وہ نور ہے۔ کل قیامت کے دن نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ میرے محترم بھائیوں و دوستوں، نماز اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ، جو آدمی، جو مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پڑھ لیتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا اجر بہت بڑا دکھا ہوا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کرتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت
ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو بندہ صبح کے وقت ان کلمات کو ادا کرتا ہے، شام سے پہلے اگر موت آ گئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا اور میرے ساتھ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، تو وہ شخص جو چاہتے وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جس زبان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، پھر فرمایا وجبت، پھر فرمایا وجبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم سب کو یاد ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ فضول باتیں وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی رات کو بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کو فرمائے گا کہ اپنے دائیں ہاتھ پہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ 30 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے اور کل قیامت کے دن وہ سورت اس کے لیے سفارش بن جائے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ وہ سورت جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گی۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ 30ویں سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورۃ الملک۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس کا اہتمام کرتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد جب لوگ اسے قبر میں اتار دیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ اس کے لیے عذاب سے ڈال بن جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے پاس وقت بہت ہے، لیکن ہم شاید کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو
تو شام تلک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کرتا ہے اور شام سے لے کر صبح تک اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار جو ہے اس کا اہتمام کیا کرو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پہ جا رہے تھے، رات ہو گئی، ایک بستی میں نماز ادا کی عشاء کی، اور نماز کے بعد بستی والوں سے کہنے لگے کہ میں یہاں سے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بستی والوں نے کہا کہ آپ آرام نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آرام نہیں کرنا کی اجازت، چلو مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنے دو۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے پوچھا آپ مسافر ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور گھر کو چل پڑا۔ گھر میں جا کر کے اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چارپائی پہ بٹھا دیا اور چارپائی پہ بٹھا کر کے خود جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا، آٹا گوندنے لگ گیا اور زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے میزبان، یہ جو تو زبان سے استغفر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیا اس ذکر کا تجھے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں پہلے بالکل غریب تھا، جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ میرے پاس مال رکھنے کے لیے جگہ کم ہو گئی ہے، اور میں کوئی بھی خواہش کرتا ہوں، کوئی بھی تمنا اور آرزو کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین وہ میری تمنا وہ آرزو پوری فرما دیتے ہیں۔ چند دنوں سے میں ایک خواہش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں پوری ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس میزبان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ روح زمین پر امام احمد بن حنبل اللہ کا ولی ہے، میں نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ اللہ میری اس سے ملاقات کروا دے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میزبان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو زارو زار رونا شروع فرما دیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میزبان پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، شاید کہ اللہ تیری ملاقات کے لیے تیری دعا کو صرف قبولیت سے نوازنے کے لیے مجھے اس بستی میں لے کر کے آیا ہے۔ گناہ
انسان سے ہو جائے یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ گناہ کے بعد اگر ہم گناہ پہ ڈٹے رہیں یہ بہت بڑا عیب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان ملنے کی اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی صحابہ میں، تو ایک جو صحابی تھا وہ بوڑھا تھا، کھجور کی ٹہنی کے سہارے کے ساتھ وہ چل کر کے آیا اور آ کر کے اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ لا الہ الا اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہاں میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہا کرو۔ جب کل قیامت کے دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی وہ مقام اعراف پہ ٹھہریں گے۔ یہ مقام اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان اونچی چٹان ہے۔ یہ لوگ کچھ عرصہ وہاں پہ رکیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے، اتنے محبت نہیں کرتے جتنی محبت اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی محبت کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میری اور آپ کی بخشت کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس پر عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ میری اور آپ کی والدہ آپ سے اتنی محبت نہیں کرتی، اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
وہ کوئی چھوٹا عمل بھی ہو، وہ اللہ رب العالمین اسے صرف قبولیت سے نواز کر کے اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا سفر پہ، اس کو پانی کی پیاس لگی۔ جب اس کو پانی کی شدت محسوس ہوئی تو وہ پانی کی تلاش کے لیے نکلا، حتیٰ کہ وہ ایک کنویں میں اترا، وہاں سے اس نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے۔ وہ پھر دوبارہ کنویں میں اترنے کے بعد اس نے اپنے موزے کو اتار کر کے اس میں پانی بھر کر کے اس موزے کو اپنے منہ میں ڈال کر کے پھر جو ہے وہ کنویں سے باہر نکلا، اور نکل کر کے اس نے وہ پانی لا کر کے اس کتے کو دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جنت کو واجب کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ درندوں پرندوں کے ساتھ ہمدردی تو دور کی بات ہے، ہمیں کسی انسان کو پانی پلانے پہ خوش نہیں ہے، نہیں پلاتے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے اساتذہ جو تھے، اللہ رب العالمین ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے مجھے دو باتوں کی نصیحت کی تھی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، حشر میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور تمہیں جہنم میں چھوڑ کر کے آئے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کبھی مشقت کے لیے نیک عمل کو نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر نیک عمل جو ہے، نیک کام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ کہاں تک باقی رہے گا؟ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، حشر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور تمہیں جنت الفردوس میں چھوڑ کر کے آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آج ہم زبر ہیں، کل کو ہم زیر ہو جائیں گے، پرسوں کو ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا اور آپ کا داخلہ جنت میں ممکن ہو سکے، اور مجھے اور آپ کو ان اعمال سے، ان برے کاموں سے بچائے جس سے میں اور آپ جہنم سے بچ سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔